آج خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے بھی عدلیہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، ذرا میں چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں آپ۔ آج آپ نے پھر دیکھا کہ اس ملک میں عدالتوں کو اور ججوں کی فیصلوں کو کس طرح بے توقیر کیا جاتا ہے۔ عدالتوں کو اور جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سیریسلی ہمیں پارٹی نے سوچنا چاہیے، ہمیں عدالتوں پہ عدم اعتماد کرنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایک پارٹی کا صوبائی صدر جو ہے، جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، پھر کل کو آپ پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگا دیں گے؟ نہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی سیاست کرے، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ جاری رکھے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست کرے، وہ جمہوری رویہ اپنائے۔ یہ بائیکاٹ، اسمبلی کا بائیکاٹ، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا بائیکاٹ، اب عدالتوں کا بائیکاٹ، تو یہ بائیکاٹ سے جو ہے وہ معاملات کیسے جو ہے وہ آگے چلیں گے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا سسٹم جو ہے اس میں خرابیاں ہیں یا اس میں کوئی بہتری کی ضرورت ہے، تو وہ بہتری کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کا خود وہ حصہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ریکارڈ ہے کہ جی آئیں استحکام میثاق استحکام پاکستان کریں، یہ بیٹھے وہاں پہ، وہ سب سے پہلے بات ہی یہ کریں کہ جی جوڈیشری جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ خرابیاں ہیں، اس میں ہمیں یہ جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنی چاہیے، جوڈیشری کو کی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ سٹرینتھن کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ ٹیبل پہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک یہ سسٹم میں کس طرح سے جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ بلکہ اب بھی یہ وہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، ہم نے سیاست دانوں سے، سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے بات نہیں کرنی۔ تو اس وقت جب یہ خود تھے، اس وقت یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم ایک پیج پہ، ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی۔ آج کل آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، نہیں تو اس کے باوجود ہم ان سے بیٹھنے کو تیار ہیں، ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، ان سے میثاق استحکام پاکستان کرنے کو تیار ہیں۔ جی عمیر نیازی صاحب، یہ جو بات کی ہے جنید اکبر صاحب نے کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو آپ بھی وکیل ہیں، تو کیا یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیں، عدالتوں کا بائیکاٹ، دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں رول آف لاء کی۔ جہاں رول آف لاء نہ ہو، جہاں دیکھیں میرے لیے قانون کا معیار اور ہے اور دوسروں کے لیے اور ہے، جیسا آپ نے ارشد شریف صاحب کی اگزامپل لی، ان پہ سیڈیشن کی ایف آئی آرز دینی شروع کر دی نا، ریاست نے خود جب دینی شروع کر دی تو اگلے نے بھاگنا ہی تھا۔ جب اس طرح کا معاملہ بن جائے، آپ نہیں، وہ اس لیے نہیں بھاگے تھے۔ عمیر نیازی صاحب، تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر دوں بڑی ادب کے ساتھ۔ ارشد شریف سیڈیشن کی ایف آئی آر کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے، ان کے وکیل تھے شعیب رزاق صاحب، ان کو ایک میسج بھیجا گیا تھا کہ ہم تمہیں ننگا کریں گے، تمہارے کپڑے اتار کے تمہاری ویڈیو بنائیں گے اور وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں گے۔ تو وہ انہوں نے کہا میں ایف آئی آر تو بھگت لوں گا، مقدمے بھی بھگت لوں گا، لیکن میں ننگا نہیں ہونا چاہتا، اس لیے وہ پاکستان سے گئے تھے۔ تو اب یہی اس سے کو ریلیٹ کر لینا کہ رول آف لاء تو پھر نہ ہوا۔ جب رول آف لاء نہ ہو تو لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آج سڑکوں پہ موبائل چھینے جاتے ہیں، جس تعداد میں موبائل چھینے جاتے ہیں لوگ، وہ تعداد پہ لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو سسٹم میں یقین ہی نہیں ہے، لوگ اپنی ایف آئی آر ہی درج نہیں کراتے۔ اسی طرح کسی کا لین دین کا ڈسپیوٹ ہو، وہ اب عدالتوں کی طرف رخ نہیں کرتا، وہ پرائیویٹ سیٹلمنٹ کو پریفر کرتے ہیں، لوگ بیچ میں میڈیٹرز کو ڈالتے ہیں، لوگ بیچ میں کالعدم تنظیموں کو ڈالتے ہیں، وہ لوگ ان سے اپنے فیصلے کراتے ہیں۔ تو یہ ایک آٹومیٹکلی کیا عدالتی نظام کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں یہ اس چیز کا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں ویسے کہنے کو تو کوئی کر نہیں سکتا، مگر دیکھیں جب اوور آل ہر ادارہ ہی اپنی لیجیٹیمیسی کھو جائے گا تو کون الٹیمیٹلی ڈسپیوٹ ریزالو کرائے گا؟ دیکھیں ہم خود اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ تب ہی رکنا ہے جب ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کم از کم دکھنے کے لیے تو چھوڑ دیں۔ اب تو دکھ بھی نہیں رہا، ایک ہونا اور بات ہے، یہاں دکھ بھی نہیں رہا کہ برابری کا نظام ہے۔ جب برابری کا نظام نہیں ہوگا تو سارے اس سے جو ہے نا متنفر فیل کریں گے اور کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ جی رانا صاحب، اس میں دلیل میں وزن نہیں ہے کہ جب عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا تو پھر کیا راستہ رہ گیا ان کے پاس؟ نہیں دیکھیں، عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی بات تو پولیٹیکل کیسز کی حد تک ہے نا، یا ان کی جو ملاقات کا معاملہ چل رہا ہے۔
حالانکہ اگر ان کو اب میں یہ لفظ کیسے کہوں کہ کوئی سمجھ سے کام لیتے تو ان کو یہ ملاقات کے چکر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ الجھانے کی ضرورت ہی کیا تھی. لیکن چلے یہ انہوں نے اس طرح سے مناسب سمجھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اب ملاقات کے چکر میں الجھایا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ باقی کون سا جو ہے وہ عدالتوں کا معاملہ ہے جس کے اوپر ان کو گلہ ہے؟ کیا کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ باقی ملک سے مختلف ہے؟ جن چیزوں کا عمیر صاحب گلہ فرما رہے ہیں، کیا کے پی کے میں انہوں نے بالکل پچھلے 10 سال حکومت کرتے ہوئے یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ بہتر کر دی ہیں جو باقی جگہوں پہ لوگ جو اب نہیں کر سکے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی کے پی کے سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ پنجاب میں بہتر ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ آئیڈیل ہے، لیکن دیٹ از مور بیٹر دین کے پی کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پولیٹیکل اگر جو اپنا آپ کا جھگڑا ہے اس کو آپ جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے اس کا ریزولوشن اس کا نہیں ہونا. اچھا عمیر نیازی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب سہیل آفریدی صاحب کو چیف منسٹر نامینیٹ کیا گیا اڈیالہ جیل سے تو حکومت کے کچھ وزراء نے کہا جی کہ یہ تو دہشت گردوں کا سرپرست ہے، اس کو تو چیف منسٹر نہیں بننا چاہیے. اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چلی گئیں جی کہ جی یہ جو چیف منسٹر تھے پہلے علی مین گنڈاپور صاحب، انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے جی وہ صحیح نہیں ہے. اس میں سے انہوں نے ٹیکنیکل پرابلمز نکالنے شروع کر دیے. پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہو گئی. پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ سہیل آفریدی سے گورنر صاحب جو ہیں وہ کل شام 4 بجے تک حلف لیں. تو عدالت نے تو ریلیف دی آپ کو، تو ایک عدالت نے ریلیف دی ہے، دوسری نے بھی دی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس پہ عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرنا جو ہے یہ کیا مناسب ہے؟ بالکل، دیکھیں عدالتوں کا بائیکاٹ پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں عدالتوں کے تھرو ہی آپ نے آپریٹ کرنا ہے، اور عمران خان کو عدالتوں سے بلیف ہے تو تب ہی وہ فیس کر رہے ہیں نا. حالانکہ توشہ خانہ 2 کا ٹرائل چل رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ دیوار کے اکراس کیا لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا اور اپنا موقف ڈٹ کے لکھایا. اب 342 کا جو ان کا بیان ایسا ہے کہ یہ حکومت وقت کسی ٹی وی چینل کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، یہ صورتحال ہے. اور انہیں پتہ ہے سزا ہوگی، مگر پھر بھی وہ آگے ہائی کورٹ بھی جائیں گے، وہ اپنی پوری اس طرح سے لڑائی لڑیں گے. مگر بات پھر وہی آئے گی جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں آپ سسٹم خود ہی وہ بنا رہے ہیں کہ لوگوں کا اس سے یقین اٹھ رہا ہے. اب آپ عدالتی نظام کا ایک ریویو کر لیں، آپ خود اپنے چینل کے ذریعے سروے کرا لیں، سوائے طلاق کے جہیز کے کیسوں کے کیا سیریس لٹیگیشن جا رہی ہے، کیا سیریس کیسز عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں میں باہر چھوڑ دوں، لوگ اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہیں مگر عدالتوں کا رخ کرنے کو تیار نہیں. یہ جو آپ نے اس میں میر صاحب یہ خود معاملات کھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں انہوں نے ان سے ایک اور الجھن کا یہ شکار ہونے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ملاقات کو مقرر کیا جی میں نے کیبنٹ ان کے مشورے سے بنانی ہے، آن ریکارڈ ہیں وہ. اب ان سے مشورہ کر کے آئیں گے، کیبنٹ بنا دیں گے. وہ کیبنٹ جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی. ان کے مشورے پہ بنائی ہوئی کیبنٹ جو ہے وہ انلیگل ہوگی. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ اس فیصلے کو پڑھیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک آدمی کنوکٹ ہو جائے اس کے بعد نہ وہ سیاسی جماعت کا سربراہ رہ سکتا ہے، نہ وہ سیاسی جماعت کے کسی مشورے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ شامل ہے تو وہ فیصلہ کل عدم ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف کے مشورے سے جو ہے یہ سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے ہیں. اس لیے سینیٹرز کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو اپنا نشان تھے وہ واپس ہو گئے اور وہ پھر آزاد کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑا. رانا صاحب میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں میزبان کے طور پہ، لیکن آپ نے سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا حوالہ دیا ہے میں کہتا ہوں جی یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط تھا، اور آپ کو اس فیصلے کا حوالہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو جج صاحبان تھے ان کا ایک باعث تھا، اور ان جج صاحبان کے ایک غلط فیصلے کا حوالہ دے کے آپ تحریک انصاف کے خلاف اس غلط فیصلے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں اس فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہوں، میں اسے غلط کہہ سکتا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نافذ ہے. اچھا تو وہ ریویو تو نہیں ہوا. عمیر نیازی صاحب ایک نیا ایک آئینی نقطہ بیان کر دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ نواز شریف کیس کی روشنی میں اگر سہیل آفریدی نے عمران خان سے مشورے کے بعد کابینہ بنائی تو اس کابینہ کے خلاف عدالت میں درخواست دائر ہو جائے گی،
اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں وہ کابینہ جو ہے اس کو غیر آئینی بھی قرار دیا جا کالعدم سکتا قرار پائے گی. کالعدم قرار پائے گی. چلیں یہ میر صاحب ملاقات تو کرائیں نا, بے شک جو ہے نا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کالعدم قرار دے دے, ملاقات کرائیں, ہم اپنی حکومت قربان کرنے کو تیار ہیں. ملاقات کے نتیجے میں آپ اچھا تو اب دیکھیں جی انہوں نے بڑی سمپل سی بات کر دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کروا دیں اس کو کالعدم. آپ سہیل آفریدی کی پہلے ملاقات کروائیں, ملاقات میں وہ عمران خان سے کابینہ کے وزراء کے نام لے, وہ جا کے وزیر بنائے گا, وہ حلف لیں گے, جیسے ہی وہ حلف لیں گے آپ انہیں کالعدم قرار پائیں گے. وہ قرار پائیں گے. یہ دیکھیں 4 سینیٹرز کو ٹکٹ جاری ہوئے تھے اور ٹکٹ جمع ہونے کی ڈیٹ گزر چکی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کالعدم ہے, اور اس کالعدم ہونے کے وجہ سے وہ سینیٹر جو ہے وہ آزاد الیکٹ ہوئے تھے. یہ فیصلہ آپ کے علم میں ہے, کوئی پرانی بات تو نہیں ہے اتنی. نہیں مجھے یاد ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ فیصلہ سنانے والے جو جج صاحبان ہیں ان کو کہاں سے ان کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا, گائیڈنس مل رہی تھی. ایک صاحب ان میں سے جو ہے وہ آج کل ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن عمیر نیازی صاحب یہ جو ہے نا معاملہ جو ہے پھر یہ کدھر جائے گا؟ دیکھیں معاملہ تو دیکھیں ہم اکراس دا بورڈ سب کے لیے پیچیدہ ہے. دیکھیں رانا صاحب بہت زیرک انسان ہیں. دیکھیں رانا صاحب کو سوچنا چاہیے, جو قصہ ہمارے سے شروع ہوا جو اب ٹی ایل پی تک گیا ہے یہ آگے بہت آگے تک جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ابھی بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے. دیکھیں رانا صاحب نے اس دن بیان دیا کہ اس دور میں بات کر لیں. دیکھیں اس دور پہ زیادہ یقین نہ رکھیں, دور کے اندر بھی بہت سارے دور آ جاتے ہیں تو وہ تبدیلیوں کا پتہ نہیں چلتا. تو دیکھیں سب کو جو ہے نا ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کریں. پیپلز پارٹی جس طرح سے کھل کے بول رہی ہے, جو باقی معاملات ہیں اس وقت معیشت کا حال ہے, بہت سارے امتحانات ان کے لیے ہیں, اور یہ کسی نے ان کا بوجھ نہیں اٹھانا. جب حد سے زیادہ ہو جائے گا تو انہوں نے یہ گٹھڑی اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیں. امتحانات اس وقت سب کے لیے ہیں. اور میں اجازت لینے سے پہلے آخر میں آپ کو ارشد شریف کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں. پریشان لوگ ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں, جو سوال اٹھانے سے ڈرتے, جو سچ سامنے آنے سے ڈرتے. اور تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. تاریخ میں کوئی بھی کردار جس نے کوئی بھی غلط کام کیا وہ کبھی نہیں چھپتا. ٹائم لگ سکتا ہے لیکن کردار بے نقاب. آج بھی پاکستان میں پریس از ان چیف. اگلا نمبر آپ کا ہے, ہم کیا نمبر ہوتا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے. جو آپ کو جو رات آپ کی قبر میں وہ قبر سے باہر نہیں. پاکستانی انتہائی محنتی ایماندار لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, اور پاکستان جیسی ریزیلینٹ قوم کو کوئی بھی حد کرنے کبھی بھی نہیں دبا سکتا.